میرے عزیزو، اگر ہم نے اپنی خوشیوں کو گناہوں سے گندا کر دیا تو پھر اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ اس کی نحوست کبھی چند مہینے بعد، کبھی سال بعد، کبھی کئی سالوں کے بعد، اور نہیں تو اللہ بڑھاپے کے اندر ضرور اللہ اس کی نحوست دکھاتا ہے۔ جب شوہر بھی نگاہیں پھیر لیتا ہے، اور بس اوقات بیوی بھی نگاہیں پھیر لیتی ہے، اولاد بھی داغ فراق دے دیتی ہے، اور بس اوقات یہ انہی خوشیوں کی نحوست ہوتی ہے جو اس نے جوانی کے شباب کے مزوں میں جوش میں کیے تھے۔ اب جب اسے سب کی ضرورت پڑی، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اس لیے اس بات کا اہتمام ہو کہ ہماری زندگیاں ایسی ہوں کہ تقوی والی ہوں، پوری زندگی تقوی والی ہو، اور پتہ چلے کہ ہاں واقعی کسی مسلمان کی شادی ہے۔ میرے عزیزوں، بس اوقات آدمی پوری زندگی اتنے گناہ نہیں کرتا جتنا یہ شادیوں کے موقع پہ گناہ کرتا ہے۔ عجیب تماشا۔ حالانکہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک قوم ایسی بھی ہے کہ جسے میں نے نہیں دیکھا، اور وہ قوم ایسی ہے کہ اللہ کی نظروں سے اتنی گر گئی کہ اللہ اسے جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگنے دے گا، اور فرمایا وہ قوم کون سی ہے؟ قاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت لم يجدن ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ فرمایا وہ قوم وہ ہے جو لباس تو پہنی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ننگی ہوتی ہے۔ ہماری خوشیوں کا حال کیا ہوتا ہے، کیا تماشا ہوتا ہے؟ تو وہاں رحمت اترے گی یا نحوست اترے گی؟ برکات اتریں گی یا اللہ رب العزت کے طرف عذاب کے فیصلے ہوں گے؟ فرمایا کاسیات، لباس پہنی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی۔ صحابہ نے اپنے نبی کی بات کی سچائی پر ایمان لایا، اگرچہ وہ مخلوق اس سوسائٹی اور معاشرے میں نظر نہیں آتی تھی، قریبی زمانہ جاہلیت سے گزرا تھا، وہ مخلوق نبی نے فرمایا میں نے اب تک دیکھی نہیں ہے، لیکن اب وہ ساری مخلوق نظر آتی ہے کہ لباس پہنی ہوئی ہوتی ہیں اور اتنا باریک کہ اندر کا سارا جسم جھلکتا ہے، اتنا تنگ کہ اندر کا سارا جسم نظر آتا ہے، اتنا چست کہ اندر کا سارا جسم جھلکتا ہے۔ مبیلات المائلات، خود بھی گندیاں، دوسروں کو گندے کی طرف مائل کرنے والی ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان ازواجی زندگیوں کو مبارک بنا دے، جیسے آپ دیکھیں نا بہت مبارک ہو، تو صرف الفاظ سے برکت نہیں آیا کرتی، وہ عمل بھی اختیار کرنا پڑے گا جس کی برکت سے اللہ برکتیں اتارتا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اس پورے معاملات میں تقوی اختیار کریں گے تب اللہ برکتیں اتارے گا۔ اللہ آپ کی شادی کو مبارک کرے، کیا مطلب؟ ارے تقوی اختیار کرو تب مبارک ہوگا۔ اگر تقوی نہیں ہے اور گناہوں کا سیلاب ہے ہماری خوشیوں میں، تو پھر اس کی نحوست ہو، پھر اس کے نتائج بد بھگتنے کے لیے ہم دنیا میں تیار ہو جائیں۔ آخرت میں تو ہے ہی، اس کے اثرات یہاں بھی دیکھیں گے۔ تو میرے عزیزو، عزم و ہمت کے ساتھ ہم اپنے دلوں کے اندر یہ پختہ عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ ان ازواجی زندگیوں کو عبادت کے اندام میں سر انجام دیں، عبادت کے اندام